سنی جو ایک بڑا ہمارے یہاں ایک سینسٹیو ایشو ہے اس پر کس قسم کی باتیں کی ہیں انہوں نے؟ ان کو تو فسادات پروفیسر صاحب رک جائیں ذرا ادھر ہی، میں ایک بریک لوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے یہ؟ میں ایک اچھا سوری چلیں آپ کنٹینیو کریں اس وقت ویورز. ابھی آپ پروفیسر صاحب ایک رک جائیے گا. ابھی آپ دیکھ رہے تھے پرائم منسٹر عمران. پروفیسر صاحب ایک منٹ، وی آر لائیو رائٹ ناؤ. اس سے پہلے ہم لائیو نہیں تھے. میں ایک منٹ رک جائیے گا میرے ساتھ، میں ذرا ویورز کو ایڈریس کر دوں. ویورز ابھی آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کو سن رہے تھے یو ایس پالیسی انسٹیٹیوٹ کے اندر. وہ اپنا بیانیہ دے رہے تھے اور اس میں دو چیزیں میں نے پک کی جو بڑی کروشل ہیں، جس میں بار بار ان سے سوال پوچھا گیا. ایک وہ یہ تھا کہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس میں سینسرشپ چل رہی ہے، سول سوسائٹی جو ہے اس کی سپیس کو کم کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ سول جو گورنمنٹ ہے وہ کس طرح ڈائریکشن دے سکے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے حوالے سے. اس کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی. میں آپ کو تھوڑا بتا دوں میڈیا کی آزادی کے اوپر انہوں نے کہا کہ میڈیا کو آزادی ہے پاکستان میں، اس سے زیادہ آزادی ہے جتنی انگلینڈ میں ہے، اس سے زیادہ آزادی جتنی امریکہ میں ہے، لیکن ہم اتنی آزادی نہیں دیں گے میڈیا کو کہ میڈیا والے جو ہیں وہ اس آزادی پہ پھر جو چاہے کرتے. پھر انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا حوالہ دیا کہ کسی اینکر نے 2-3 دن پہلے جو ہے یہ کہہ دیا کہ عمران صاحب کی کل طلاق ہونے والی ہے، جس پہ آبویسلی پرائم منسٹر بہت ناراض ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیناما لیکس جب آئی تو اس کے اندر ایک میڈیا گروپ جو تھا وہ کرمنلز کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، اس طرح کے میڈیا کو بھی وہ الاؤ نہیں کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جج کی ویڈیو آئی ہے ابھی اور اس کے اندر اپوزیشن جو ہے اس کو بلیک میل کر رہی ہے میڈیا کے تھرو، ہم اس کو بھی الاؤ نہیں کریں گے. تو ان کے نزدیک میڈیا کے اور میڈیا اونرز اور میڈیا اینکر یہ سب جو ہے ان کا ٹیکس جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. حالانکہ سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کے آربٹ کے اندر ہیں جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، اور اس میں تو کوئی ایشو بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن پرائم منسٹر کو ایشو ریز کیا امریکہ میں بیٹھ کے. انہوں نے کہا کہ اس لیے میڈیا بہت سیکھپا ہو رہا ہے کیونکہ میڈیا اونرز یا میڈیا کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو ٹیکس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. آبویسلی سارے لوگ اکاؤنٹیبل ہیں اور ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں، اور اب سے اکاؤنٹیبل ہیں کہ گورنمنٹ کے پہلے سے اکاؤنٹیبل ہے اور ایف بی آر کے نوٹسز بھی آتے ہیں، ٹیکس بھی پے کیا جاتا ہے. لیکن یہ پرائم منسٹر کا کہنا تھا، اس کے اوپر ضرور بات میں چاہوں گا کہ اس کو اوپن کیا جائے. پروفیسر صاحبہ وی آر اسٹارٹنگ فرام دا بگننگ. مجھے ذرا بتا دیجیے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب کے دور میں وہ فریڈم نہیں تھی، نواز شریف صاحب کے دور میں وہ فریڈم نہیں تھی، بلکہ نجم سیٹھی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جرنلسٹوں کو اغوا کر کے ان پر تشدد کیا جاتا تھا. جو فریڈم آج پاکستان میں ہے، وڈ یو ناٹ ایگری ود ہم؟ دیکھیے اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی صدی میں ہو نہیں سکتا. جو فریڈم ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. جہاں تک زرداری صاحب کی حکومت کا تعلق تھا، میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہر روز کچھ اینکرز اس حکومت کو ختم کر کے سوتے تھے. لیکن اس دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب ضرور شکایت کریں کہ کسی کی ذاتی زندگی نہیں ڈسکس ہونی چاہیے، لیکن ان کی اپنی زبان سے کسی مخالف کی عزت اور پگڑی محفوظ نہیں رہی. جب تک وہ کنٹینر پہ رہے، جو آج تک وہ کنٹینر پہ ہیں، وہ یہی باتیں کرتے رہے. میں پھر کہوں گی کہ ڈی سی گجرانوالہ کو انہوں نے شیخو پورہ میں انتخابی جلسے کے دوران کہا کہ ڈی سی شیخو پورہ شہباز شریف کے آپ کا باپ لگتا ہے. یہ مجھے بتائیے، فکرہ مجھے ہانٹ کرتا ہے کیونکہ میں اس شخص کے آگے شرمندہ ہوں جس کے والد محترم کو انہوں نے یہ بات کی. آج یہ کس منہ سے کمپلین کریں؟ دوسری بات، کسی پرائم منسٹر نے اپنی ڈرٹی لانڈری، گندے کپڑے اس طریقے سے جو کہہ رہے کمپرومائزنگ ویڈیوز، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے ایسے فورم پر نہیں دھوئے جو آج عمران خان صاحب نے دھوئے ہیں. اور یہ ان کو علم نہیں کہ کہاں بیٹھے اور ان کو قومی مفاد کی بات کرنی چاہیے، تیاری کر کے جانا چاہیے. بھائی قومی مفاد میں انہوں نے کہا ہے پلبشہ صاحبہ کہ آپ لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے سٹارٹ یہاں سے لیا ہے اور وہ اب کلین کر دیں گے اس نئے پاکستان کو. جی میں بتا رہی ہوں کیونکہ ان کو مخالفین کا خوف ساتھ سمندر پار نہیں چھوڑتا. جہاں انہیں قومی مفاد کی بات کرنی چاہیے، انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، وہاں انہیں یہ مخالفین کا خوف انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. دوسری بات، شیعہ سنی کے معاملے پہ اتنا سینسٹیو ایشو، ان کے کیا بے وقوفانہ کامنٹس تھے جو ابھی انہوں نے دیے ہیں. اور آپ مجھے بتائیے فسادات کے لیے ان کے علاوہ کس کی ضرورت ہے جہاں کا پرائم منسٹر ڈیوائیڈ کر رہا ہو فرقوں کو، اور اتنے سینسٹیو ایشو پہ پھر کہتے ہیں پاکستان آرمی اور برٹش آرمی کو انہوں نے ملایا. مجھے بتائیے فاٹا میں پاکستان آرمی گئی، کیا یہ فورن انٹرونشن تھی؟ کیا برٹش سامراج کی فوج اور پاکستانی فوج کا وہاں جانے کے مقاصد ایک تھے؟ کیا برٹش آرمی اور پاکستان آرمی کی، برٹش سامراج کی آرمی اور پاکستان کی آج کی فوج کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کیا وہ انٹرنل انٹرونشن؟ بالکل نہیں ہے. ہم تو اپنی وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے اور بڑی کامیابی سے لڑی ہے پاکستانی فوج نے. اگر انہوں نے ایک
مجھے نہیں پتا کون سی کتاب انہوں نے لکھی ہے, کسی نے تو پڑھی نہیں. مجھے تو ان کی بال ٹیمپرنگ والی کتاب جس میں انہوں نے لکھا ہے میں نے بال ٹیمپرنگ کی وہ یاد ہے. جی کون سی کتاب ایسی ہے جس میں برٹش سامراج اور آج کی پاک فوج اور ان کے عزائم اور ان کے جو مفادات ہیں ان کو ایک برابر کہا جائے. پاکستان کی فوج کے پاس انٹرنل سیکیورٹی کا مینڈیٹ ہے. عمران خان صاحب کو وہاں جانے سے پہلے یہ باتیں پڑھ کے جانی چاہیے تھیں, سمجھ کے جانی چاہیے تھی, اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے فورمز پر قومی مفاد کو غالب رکھیں, مخالفین کے خوف کو سر سے اتاریں. آپ کے ساتھ بھوت کی طرح چمٹا ہوا ہے, آپ 7 سمندر پار جاتے ہیں پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا, آپ پیسے دے کے اریناز ارینج کرتے ہیں پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. آپ وہاں بھی چھوٹے چھوٹے دشمن کی طرح کہتے ہیں میں اے سی لے لوں گا, میں ٹی وی لے لوں گا. آپ کو وہ جو انہوں نے ہاتھ ملایا نا ٹرمپ میں, اس کا اتنا نشہ ہے کہ آپ وہاں جا کے, اس نے کہا نا آپ کی کیمپین چلاؤں گا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ تل اویو سے جا کے الیکشن لڑے تو ٹرمپ کی کیمپین کا فائدہ ہے. پاکستان میں کوئی ٹرمپ کے کہنے پہ انہیں ووٹ نہیں دے گا. رائٹ بھائی, چھوٹا دشمن کیوں بنے ہوئے آپ؟ اور یہ میڈیا کے متعلق جو گفتگو فرمائی ہے عمران صاحب نے, ڈار صاحب, مظہر صاحب میں آپ کو دوبارہ آؤں گا کومنٹ کے لیے, لیکن میں چاہتا ہوں آئی تھنک مظہر صاحب کا پہلے جانا چاہیے. مظہر صاحب کوئکلی ایک منٹ ڈار صاحب ٹھہر جائیں کیونکہ وہ بھی آ نہیں سکا لائیو, ان کا جو ورژن ہے اٹس انفیئر. مظہر صاحب یہ بتا دیجئے کہ پرائم منسٹر نے جو کہا ہے کہ جو میڈیا بے باک ہے پاکستان کا اور اس کو obviously in so many words تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, تو کیا میڈیا واقعی طرح غیر ذمہ دار؟ انہوں نے پیناما کا ریفرنس دیا, انہوں نے جج کی ویڈیو کا ریفرنس دیا. یور مختصر ٹیک آن اٹ, دین I'll go to ڈار صاحب اینڈ دین طارق فضل صاحب. شکریہ کامران. دیکھیں بہت سمپل سی چیز ہے, ہمارے یہاں بدقسمتی سے جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا نیریٹو مختلف ہوتا ہے, جب وہی لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کا نیریٹو بدل جاتا ہے, اور خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے. یعنی جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے, جب ان کا میڈیا کا نقطہ نظر کیا تھا کہ میں وزارت اطلاعات ختم کر دوں گا, میں پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک آزاد BBC ماڈل میں چلاؤں گا, میں ایک بہترین کوڈ آف کنڈکٹ بناؤں گا, یہ ساری چیزیں کہاں گئیں؟ کون نہیں کہتا ان سے کہ آپ ایک رسپانسبل, لیکن آپ اس طرح کے اقدامات کریں جو شاید آپ کو بھی نہ پتہ ہو. آپ کو سائبر ایکٹ 2016 کا شاید اس طرح نہ پتہ ہو کہ سائبر ایکٹ 2016 کے تحت کتنے جرنلسٹوں کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں, کس بنیاد پہ انکوائریز چل رہی ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ ڈان کے حوالے سے کس طریقے سے پریشرز آ رہے ہیں. دیکھیے ہر گورنمنٹ سرکاری اشتہارات کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے. یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب یہ بات کرتے تھے کہ ہماری حکومت آئے گی تو میں وزارت اطلاعات ختم کر دوں گا. اب کیا جسٹیفیکیشن دیتی ہے, اور ہر گورنمنٹ یہ کرتی ہے جب وہ حکومت میں آتے ہیں. اب کیا جسٹیفیکیشن, جی ہم وزارت اطلاعات کو بہتر انداز میں چلا رہے ہیں, ہم پاکستان ٹیلی ویژن کو بہتر انداز میں چلا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ اتنا کوریج اپوزیشن کو دے دیا جائے, اتنا کوریج گورنمنٹ کو دے دیا جائے. آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہوتا, میرٹ ہوتا ہے. آپ میکینزم بنائیں, ہم نے ان سے بارہا کہا اور پچھلی گورنمنٹ سے بھی کہا کہ بھائی ایک انڈیپینڈنٹ پیمرا بنایا ہوا تو ہے, آپ کو چین نہیں پیمرا کے ساتھ. پیمرا پریس کون, یہ پیمرا کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا جب چینل آف ایئر ہوتے ہیں. یہ پیمرا تھوڑی آف ایئر کرتا ہے بھائی, یہ تو ریئرلی کرتا ہے پیمرا آف ایئر. آپ معلوم تو کریں, 10 مرتبہ معلوم کیا گیا, چلے چھوڑے جی جو بھی کیا ہے ڈیٹیل میں کیا جانا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ چیزوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, میڈیا کو آپ میں ذرا پوچھ لوں ان سے, ریسپانسبل میڈیا گورنمنٹ سے پوچھوں ذرا میں, تو آپ ایک پراپر میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں اور منسٹری آف انفارمیشن ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ آپ نو ون کین ڈس ایگری ود یو مظہر صاحب اس بات پہ. عثمان ڈار صاحب نہیں ابھی دیکھیں نہیں, ابھی دیکھنا ہے آپ نے, ابھی دکھاتے ہیں آپ کو. پہلا سوال میرا آپ سے ڈار صاحب, بڑی پیشنس سے سن لیجئے گا, پھر آپ کو جواب کا موقع ہوگا. دنیا کی کون سی سیولائزڈ ڈیموکریسی ہے جو وزارت اطلاعات و نشریات کے تھرو میڈیا کنٹرول کرتی ہو؟ پہلے نام بتائیں گے آپ مجھے, اب ایف اینڈ بٹس پہ نہیں جانا پلیز, نام دیں گے آپ مجھے. دنیا کی کون سی سیولائزڈ خاص طور پہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے؟ سر دیکھیں نہیں, نام انگلینڈ, امریکہ, انڈیا, کوئی نام تو دینا یار. بات تو سن لینا. ہاں جی, نام. یہ جو ایک پیٹرن چلتا آ رہا ہے, ہماری حکومت آنے سے پہلے بھی اسی طرح پیمرا چل رہا تھا, بلکہ اس سے کیا ہو رہا تھا صحافیوں کے ساتھ, اور کس صحافی کو غلط ہو رہا تھا, درجن نوٹس جاتے رہے ہیں پیمرا سے, اور کیا ہو رہا تھا نا. ابھی تو کچھ ایسا ہوا نہیں ہے. دیکھیں ایک بات, پرائم منسٹر نے صرف ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے کہ اگر UK میں, USA میں جتنا پرسنل اٹیکس, جیسے انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ میری وہ گھٹیا بات ہے, کسی کو نہیں کرنا چاہیے پرسنل اٹیک, لیکن میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھ رہا ہوں ڈار صاحب, کبھی تو میرے سوال کا جواب دے دیا کریں حکومت میں آ کے. کوئی میں وزارت اطلاعات و نشریات کیوں ہے جب پرائم منسٹر نے کہا تھا نہیں ہوگی,
why it is still flourishing, why you want to control media. مجھے پہلے یہ بتائیں آج ہماری حکومت یہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس میں کوئی اربوں روپے کے اشتہارات تو نہیں دے رہی جس کا مظہر عباس صاحب ذکر کر رہے تھے. یہ تو بات ہی نہیں ہے. آپ 1% اشتہار نہ دیں. 70 ارب روپے کے اشتہارات آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنا نیریٹو دیکھیں, اپنا نیریٹو سوال کا جواب دے دیں سر. آپ نے رکھا ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں ہم نے کسی سطح پہ ہم نے کسی کیا ہماری حکومت نے انفارمیشن پاس نہیں کرنی ہے کیا؟ تو آپ سپوکس پرسن رکھے, وائٹ ہاؤس کا سپوکس پرسن ہوتا ہے, آپ سپوکس پرسن رکھے. آپ نے وزیر کیوں بنایا ہوا سر جو پی ٹی وی نیوز کو کنٹرول کرتا ہے, میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے؟ کیوں؟ وائی؟ نیا پاکستان پی ایم ایل این نے نہیں رکھا تھا, غلط رکھا تھا. لو انہوں نے تو پھر کرپشن بھی کی ہے, ان کے خلاف تو پرائم منسٹر نے جہاد کیا ہے اور ووٹ لے کے آئے یار. آپ یہ نہ کہیں آپ اپنے آرگیومنٹ میں اتنے نہ گر جائیں کہ آپ نون لیگ کا سہارا لیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ تو بہت زیادتی ہے اپنے ساتھ آپ کی. آپ ان کو روتے ہوئے آئے ادھر پرائم منسٹر نے بات کی ہے میڈیا کا کام. دیکھیں کامران, میڈیا کا کام کسی ایک پارٹی یا کسی ایک شخصیت کے لیے سائیڈ لائن لینا نہیں ہے. جو ماضی میں ہوتا رہا ہے پناما میں جو انہوں نے ذکر کیا, میں اس میڈیا ہاؤس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, کس شخصیت کو بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. میڈیا کا کام ہے فیئر انفارمیشن پاس کرنا عوام کو. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے. نہیں آپ بات ضرور کریں, آپ کے پاس فورم ہے. مجھے بتائیے کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ میڈیا فیئر انفارمیشن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ آپ ڈیسائیڈ کریں گے, گورنمنٹ بیٹھ کے, عوام ڈیسائیڈ کرے گی جو ویورشپ دیتی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نیب کے اوپر تحفظات ہیں, اکاؤنٹیبلٹی پروسیس فیئر نہیں ہو رہا, اسی طرح پیمرا کو لے کے بھی تحفظات ہیں. تو ٹھیک ہے, کوئی فورم بنا دینا چاہیے جس کے اوپر سب کو یقین ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس فورم پہ جائیں. یہاں آپ تو ان شارٹ I have to move to the other guest. ان شارٹ ڈار صاحب, ان شارٹ میرے 11ویں دفعہ پوچھنے پہ بھی آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ you promised there would be no information ministry to control پی ٹی وی اور دی ادر میڈیا. آپ کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں, سوائے اس کے کہ نون لیگ نے بھی یہ کیا تھا. یہ ویسے ہی جواب ہے جیسے میں کہا جائے کہ جی آپ منی لانڈرنگ کیوں کر رہے ہیں, تو آپ کہیں گے نون لیگ نے منی لانڈرنگ کی تھی. ایک منٹ. اور دوسرا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں کم از کم کی بات ہی نہیں ہے سر, ایگزیکٹ جواب دینا مجھے. نہیں کامران بالکل نہیں یار, ہٹا دیں سائڈ سے کامران کو. تھریٹ دیا جا رہا ہے. نہیں تھوڑے تھریٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی وی کو آزاد نہیں کیا بی بی سی کی طرح. یہ پرائم منسٹر نے تمام لوگوں سے وعدہ کیا تھا, وعدہ وفا نہیں کیا. حکمران کے طور پہ جواب دینا پڑے گا, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. میں آگے موو کرتا ہوں. آپ نے آزاد نہیں کیا. دیکھنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں, آزاد یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ یہ آزاد دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پیسوں چلتا ہے بھائی, ہمارے پیسوں چلتا ہے. It should not be a PTI run channel, it should be a state run channel بھائی. یہ آپ کو یہی نہیں پتا کیسے ہونا چاہیے اس کو. مجھے بلایا, میں آپ کو پریزنٹیشن دیتا ہوں بی بی سی کے ماڈل پہ. بات یہ ہے کامران, اگر پی ٹی وی کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس میں کیا سینسرشپ ہو رہی ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ مظہر صاحب کوئکلی پھر طارق بھائی کی طرف جانا, میں نے بہت زیادتی ہوگی. مظہر صاحب کوئکلی رسپونڈ کر دیں. مظہر صاحب کوئکلی رسپونڈ کر دیں جلدی سے. کامران صاحب میرا خیال ہے آپ کا پروگرام اب نزدیک لگ گیا ہے. سر آئی ایم سوری, میں آ رہا ہوں ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. آئی ایم سوری نزدیک لگ گیا ہے کافی. طارق بھائی ابھی بہت ٹائم ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ کو پورا ٹائم دوں گا میں. ان کے پاس جواب ہے کوئی نہیں. ہاں جی ایک منٹ بس, مظہر صاحب کوئکلی رسپونڈ کر دیں, جرنلسٹک بات کی انہوں نے. جی دیکھیں میں صرف عثمان ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں میں عثمان ڈار صاحب سے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس نے ہمیشہ ایتھیکل جرنلزم کو فالو کیا ہے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ویو تھا جب اپوزیشن میں تھے وہ بالکل مختلف تھا. آپ کہتے ہیں بالکل ذاتی طور پہ جو پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں, کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, میں خلاف ہوں. اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ آپ ایک اسٹرانگ ڈیفیمیشن لا بنائیں, اسٹرانگ ڈیفیمیشن لا بنائیں, تاکہ اگر عمران خان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہے تو عمران خان کورٹ میں جائے. جس طرح انگلینڈ میں آف کام ہوتا ہے. بالکل صحیح. دنیا میں تو آپ اتنی یہ آپ نے نہیں کی. اور منسٹری آف انفارمیشن بہتر اور خراب بنانے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک پرنسپل ہے کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ایڈورٹائزمنٹس نہیں ہونے چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. مظہر بھائی مجھے آگے جانا پڑے گا, وقت بڑا کم ہے. جو پرنسپل آپ نے خود طے کیا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ طارق فضل صاحب سے وہ ہو جائے گا. طارق بھائی بات یہ ہے, ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. طارق بھائی بات یہ ہے کہ آپ سے تو خیر کیا سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کے دور میں ہی پی ٹی وی ایسے ہی غلام تھا جیسے کہ اس زمانے میں غلام ہے. آپ کے دور میں وزارت اطلاعات و نشریات اس طرح کنٹرول کرتی ہے. آپ سے تو خیر میں یہ سوال تو پوچھ ہی نہیں سکتا نا, یہ تو آپ سے سوال نہیں بنتا نا پوچھنا میرا. میرا خیال ہے اس پہ آپ نے عثمان ڈار صاحب سے کافی وقت ضائع کر لیا. جی تو میں اب آتا ہوں امریکہ کے دورے پہ. اب آپ مبارکباد دیں پرائم منسٹر کو, ان کا انفلوئنس دیکھیں.
ٹرمپ نے کشمیر پہ ثالثی کے لیے ایگری کر لیا. ان کا انفلوئنس دیکھیں کہ ٹرمپ نے ان کو اتنا پلیزنٹلی ویلکم کیا وہاں پر اور کہا کہ آپ جیسی سمارٹ قیادت جو ہے وہ ہم مل کے ٹریڈ بھی 20 گنا بڑھائیں گے اور افغانستان کے مسئلے کا حل بھی ہوگا. اس میں تو ہمیں اپلاڈ کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو دل سے. دیکھیں کامران بھائی، گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جب بھی کوئی بیرونی دورہ کرے اور بالخصوص امریکہ کا کرے اور پاکستان کے لیے اگر کوئی اچھی خبر لائے اور پاکستان کی اس میں عزت ہو تو کسی بھی پاکستانی کو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں خوشی نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی. لیکن یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو ایک میٹنگ جو کہ میڈیا کے لیے ہوتی ہے اس میں چند چیزیں جو نظر آئی ہیں. اب مثال کے طور پہ ثالثی کی آپ نے بات کی، جب انڈیا اس بات کے اوپر قائل ہو جائے اور نریندر مودی بھی یہ بات کہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کریں تو یقیناً پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. ہمیں اس میں خوشی ہوگی کہ پاکستان کا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو. ساؤتھ ایشیا کا جو امن ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. دونوں نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو چند چیزیں ابھی دیکھنے میں آئی ہیں، جب کوئی پرائم منسٹر جاتا ہے پاکستان کا باہر تو وہ بحیثیت وزیر اعظم باہر جاتا ہے اور اس کی شناخت پاکستان کے پرائم منسٹر کی ہوتی ہے. ذاتی حیثیت سے اپنی پروجیکشن اور اپنی باتیں جو آج آپ کو نظر آ رہی ہیں میں تو ان پہ بڑا حیران ہوں. ابھی آپ کے پروگرام میں جو میں دیکھ رہا ہوں اب ایران کی بات ہوئی ہے، جیسی پلوشہ بات کر رہی ہیں. ہمارا ایران کے اوپر وہی سٹینس ہے جو پچھلی گورنمنٹس کا رہا ہے کہ وہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے. ہم ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کے کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں. لیکن آج پاکستان کے پرائم منسٹر کو میں نے پہلی دفعہ یہ کہتے سنا ہے کہ وہاں پہ جارحیت نہیں ہونی چاہیے چونکہ وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ بڑے وہ ہوتے ہیں جناب، وہ بڑے شہادت کے بڑے رسکیا ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سنی رہتے ہیں تو پھر اس کے خلاف جارحیت کی گنجائش موجود ہے. شیعہ سنی کی تو بات نہیں کریں، ادھر ہم سب ایک ہیں بھائی، مسلمان ہیں سارے. یہ باتیں میں وہ ملک کا پرائم منسٹر کر رہا ہے، اسی بات کا تو رونا میں رو رہا ہوں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، یہ ہمارا سٹینس آفیشیل پاکستان کا. آپ یہ کس نٹی گریٹی کے اوپر جا رہے ہیں؟ آپ کی جو گفتگو ہے ڈار صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈار صاحب سے رسپانس لیں پھر میں بریک پہ آنا ہے. طارق بھائی ٹائم آج ذرا کم ہے، I'm sorry آپ کو پتہ ہے. آپ رو رہے ہیں جناب وہاں پہ، ڈار صاحب کا ورژن پھر آؤں گا پلویشہ صاحب کے پاس. آپ رو رہے ہیں جناب ویڈیو لیک. ڈار صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈومیسٹک ایشوز کو آپ امریکہ کے سامنے بیٹھ کے آپ اب جواب لے لیں. جی ڈار صاحب کوئکلی کس طرح کی گفتگو وہاں پہ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں ان لوگوں کا دیکھیں کامران، میں ان لوگوں کا کرب سمجھ سکتا ہوں، تکلیف سمجھ سکتا ہوں. الحمدللہ جتنے پاکستان، ایک تو میں امریکہ میں مقیم پاکستانی کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جلسہ ہے جو وہاں پہ تقریر بھائی سن لینا بھائی بات، اس کے اوپر بھائی سن لیں، بھائی سن لیں ذرا ہمارے مسائل دیکھیں نا. اس فورم پہ مسئلہ کشمیر، دیکھیں مسئلہ کشمیر میں امریکہ کا ثالثی کا کردار ادا کرنا یہ ہماری فارن پالیسی کی جیت ہے. اس ریجن میں پاکستان کی فارن پالیسی کی جیت ہے جب افغان عمل میں سینٹر سٹیج پاکستان کو دیا جا رہا ہے. عمران خان کا موقف جو وزیر اعظم پچھلے 18 سال سے کہہ رہے تھے کہ اس کا حل صرف مذاکرات ہے، آج اس کے اوپر امریکہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، نیبر کنٹریز بھی آ رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. پاکستان کے پرائم منسٹر کے دورے کے اندر یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا امیج بڑا بہتر ہوا ہے اور بڑی عزت سے وہ ملیں. لیکن جو انہوں نے جا کے پھر وہاں پہ ہماری ایسی کی اپوزیشن کی اس پہ بھی ذرا بات کر لیں گے کیونکہ کیا یہ اپوزیشن ہماری اتنی خراب ہے، ان کی وجہ سے کیا کیا باتیں دیار غیر میں سننی پڑتی ہیں، ہمیں پرائم منسٹر سناتے ہیں. بریک کے بعد وقت کی بڑی قلت. پلویشہ صاحبہ، کریڈیبل پرائم منسٹر کا کریڈیبل دورہ ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے آپ لوگوں کی استحصی کی لیکن آپ لوگوں نے مبینہ کرپشن اتنی کی ہوئی، کیا کیا جائے؟ یور ٹیک. میرا اعتراض یہ ہے کامران شاہد صاحب کہ جب ٹرمپ وہاں بیٹھ کے حقارت آمیز انداز میں کہہ رہا تھا کہ 1.3 بلین ڈالر کی خیرات میں نے اس ملک کی روک دی کیونکہ یہ ہمارے ان سے پہلے ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا تھا، اب کھولوں گا دیکھوں گا، تو ان کو کیوں یہ انگوٹھی ہلاتے رہے؟ انگلی میں اتنی انگوٹھی ہلائی کہ انگلی پتہ نہیں سلامت ہے کہ نہیں. کیوں نہیں کہا مجاہد اسلام اور والی ریاست مدینہ نے کہ لعنت بھیجتے ہیں ہم ٹرمپ صاحب آپ کے پیسوں پر، آپ بے شک یہ خیرات نہ دیجئے، ہم 1000 سال گھاس کھائیں گے لیکن ہم جنگ لڑیں گے. اچھا جی، سیکنڈ پوائنٹ بھٹو کی طرح کہتے کیوں نہیں کہا کہ نہیں، کہتے کہ نیٹو کے جتنے لوگوں کی آپ سپلائی روٹ روکتے رہے ہیں ان کی شہادت کی معافی مانگو. پاکستان کے خلاف میں نیٹو کے سپلائی روٹ روکتا رہا ہوں. کہتے کہ میں طالبان کا دفتر گورنر ہاؤس میں کھولوں گا، وہ ہمارے بھائی ہیں. پھر کہتے کہ یہ کہتے، اور فاکس نیوز کو انہوں نے کہا کہ ISI نے
CIA को ये लीक किया कि उसामा बिन लादेन की लोकेशन क्या है। मुझे बताइए कामरान साहब, अगर कोई और होता और ये कहता तो अब तक आर्टिकल 6 में उल्टा लटका होता। बस इनकी हमाकत बहुत आपका पॉइंट परवेज साहब, और डॉक्टर साहब एंड में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तारिक भाई आपका भी कोई पॉइंट जल्दी से दे दे ऑपोजिशन की तरफ, जल्दी, वक्त की बड़ी किल्लत है भाई। जी मैं सिर्फ अपने इस पॉइंट को रीइटरेट करूंगा कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं, मुसलमान हैं। ईरान के हवाले से हमारा स्टैंड बिल्कुल यही है कि हम हर तरह की जहरियत के खिलाफ हैं, ईरान के खिलाफ, और प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो ईरान के हवाले से इस डिवाइड को बिल्कुल ठीक है जी, आपका ये पॉइंट आ गया। अब डार साहब ये बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी सी बात की तारिक भाई। डार साहब 8.3 बिलियन को बताया जब उसने तो अंगूठी लाते रहे वो जी। पहली दफा कामरान, पहली दफा एड की नहीं ट्रेड की बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। अमेरिका में बैठकर वॉर ऑन टेरर पर 70,000 पाकिस्तानियों की शहादत की बात की है। $150 अरब का जो नुकसान हुआ वॉर ऑन टेरर पे, वो प्राइम मिनिस्टर ने उस मौक़िफ़ पे बात की है। ये क्या बात कह रही है जी $8.3 बिलियन की? उन्होंने तो एड की बात ही नहीं की। मदर साहब, हाउ डू यू टेक दिस विजिट? मांगते रहे जर्नलिज्म की बात छोड़ के बात कर रहे हैं दुनिया में जिनको नहीं। मदर साहब, मदर भाई जी, योर टेक ऑन दिस विजिट। देखिए कामरान सीधी सी बात है, टूर पॉजिटिव है। अगर इमरान खान अपने टेन्योर में अफ़गानिस्तान और कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर पाएंगे, किसी सेटलमेंट पे पहुंच जाएंगे, तो मेरा ख्याल है इमरान खान का नाम हिस्ट्री में जाएगा। ठीक। और ये इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है और ये उनके पास बड़ा टाइम भी है। राइट। और देखते हैं कि पॉइंट आ गया जी आपका। ले जी परवेश साहिबा, अब आप अगर कश्मीर आज़ाद हो गए इमरान खान के दौर में, फिर आप लोगों को कुछ नहीं मिला। अगले 10 इलेक्शन इमरान खान के हैं, देखते रहिएगा। कश्मीर आज़ाद हो इंशाअल्लाह और हम ख्वाबों से जाग जाएंगे। इमरान खान के दौर में, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान तल अबीब बन जाएगा, पाकिस्तान गजा की पट्टी बन जाएगी। आप राइट, चलें जी, हम कश्मीर आज़ाद करा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमें भी जज्बा जहाद बहुत ज़्यादा है। कश्मीर हमारा है और किसी का नहीं है, हम जाने भी नहीं कहीं देंगे। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा जी, कल तक दीजिए इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.